في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ ہفتہ بھی زکوٰۃ کے سلسلے میں زکوٰۃ کا وجوب، زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو وعیدیں سنائی گئی ہیں وہ بیان کیا گیا تھا۔ آج بھی زکوٰۃ ہی سے متعلق کچھ تفصیلات ذکر کی جائیں گی۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا بہت ہی عظیم اور بنیادی رکن ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، اور دوسری چیز نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز اگر اللہ نے مال دیا ہے اور خانہ کعبہ تک جانے اور آنے کی صلاحیت، اس کے مصارف برداشت کرنے کی صلاحیت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ارکان اسلام ہیں، دین کے بنیادی رکن ہیں، دین اسلام کی پیلر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب گورنر بنا کر کے بھیجا، تو چلتے وقت جو ان کو نصیحت و وصیت فرمائی اس میں یہ فرمایا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، تم اہل کتاب یعنی ان لوگوں کے پاس اس قوم کی جانب بھیجے جا رہے ہو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی کتاب عطا فرمایا ہے، یعنی توریت و انجیل، یعنی یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہو۔ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ۔ وہاں جانے کے بعد پہلے تم ان لوگوں کو دعوت دینا اس بات کی کہ ایک اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں، نہ موسیٰ جیسا پیغمبر، نہ حضرت عزیر علیہ السلام اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پیغمبر کیوں نہ ہو، اولو العزم پیغمبر کیوں نہ ہو۔ اللہ معبود ہے تنے تنہا، اور اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے کاموں میں اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی شریک نہیں۔
تنے تنہا ایک اللہ معبود ہے. فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فانہم اطاعوا لذلک، اگر وہ اہل کتاب تمہاری اس بات کو مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو پھر ان کو بتلانا ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ اموالہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ان کے مال کا صدقہ فرض کیا ہے. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو صدقہ اور زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا، بانٹ دیا جائے گا، انہی میں لوٹا دیا جائے گا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس کو بھی مان لیں، زکوٰۃ دینا گوارا کر لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، قربان جائیے ہمارے اسلام کے اوپر، اللہ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اوپر. کیا بات فرمائی آپ نے اپنے گورنر کو یمن بھیجتے ہوئے، فرمایا اگر وہ یہ بات مان لیں، تسلیم کر لیں، زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو جائیں، تو فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، خبردار خبردار ان کا اچھا مال، قیمتی مال چن چن کر کے نہ لینا. اوسط درجے کا مال لینا. بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ پالتے ہیں، مال گائے مال اور بھینس بیل وغیرہ رکھتے ہیں، سوائن جسے کہا جاتا ہے. خوب اچھی گائے چن چن کر کے زکوٰۃ میں نہ لینا. عمدہ بکریاں ان کے لیے نہ لے لینا، عمدہ اونٹ نہ لے لینا، اور نہ بہت ہی گھٹیا، بالکل دبلی مریل ہڈی کا ڈھانچہ، جس میں نہ گوشت ہو کھانے کے لائق اور نہ جو دودھ دیتی ہو پینے کے لائق. اوسط درجے کا مال لینا. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، عمدہ مال نہ لینا، ان سے نہ وصولنا. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا. اگر ان کا عمدہ مال تم نے وصول لیا، عامل صدقہ ہونے کی وجہ سے، گورنر ہونے کی وجہ سے، امیر المومنین کا قاصد اور فرستادہ ہونے کی وجہ سے، ڈر کے مارے انہوں نے دے دیا، لیکن دل کڑھا ہوا ہے کہ تم نے عمدہ مال لے لیا ہے ان سے اور اس نے ڈر کر کے تم کو دے دیا ہے، تو ایسا آدمی مظلوم ہے اور تم ظالم ہو. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی. بترس ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت. مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا، کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی جانب سے قبولیت آسمان سے استقبال کے لیے نیچے اتر آتی، اور یہاں سے مظلوم کی بددعا کو استقبال کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، مشکوٰۃ شریف کے صفحہ 60 پر 260 پر یہ روایت ہے
جس کو مشکات نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے درمیان وعظ فرمایا، خطبہ دیا، تو فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا ولو من حلیکن، صدقہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، چاہے اپنے زیورات میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ فإنی اریدکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ مجھے تم میں سے زیادہ عورتیں جہنم میں دکھلائی گئی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور ان کے والد حضرت عمرو کے دادا یعنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتتہ امرأتان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئیں، وفی ایدیہما سواران من ذہب، ان دونوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ادیان زکاتہ، تم دونوں اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ ان دونوں نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرو گی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کو آگ کا کنگن پہنائے، جہنم کا کنگن پہنائے؟ فرمایا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ، تم دونوں اس کی زکات ادا کیا کرو، زکات دیا کرو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زکات کا معاملہ بھی بہت ہی عظیم معاملہ ہے اور گمبھیر معاملہ ہے۔ زکات ادا نہ کرنے والوں کے سلسلے میں بڑے بھیانک وعیدیں قرآن پاک میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مال دیا ہے، دولت دی ہے، نعمت دی ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں، مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے حق میں بہت بھلا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ میں دیتے تو 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپیہ نکل جاتا، صرف 97.5 لاکھ بچ جاتا ہمارے پاس، 2.5 لاکھ خرچہ ہو جاتا، 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیہ ہمارا نکل جاتا، 97,500 روپے صرف رہ جاتے۔ ہم نے زکوٰۃ نہیں دیا، اپنا مال ہم نے روک لیا، ہمارے پاس پورا کروڑ کا کروڑ رہا، 2.5 لاکھ روپیہ ضائع ہونے سے، دوسروں کے پاس جانے سے ہمارا محفوظ ہو گیا، بچ گیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ اس کو اپنے حق میں بھلا نہ سمجھیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یہ ان کے لیے انتہائی بدترین ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن وہ مال جس کو اس نے بیوت کر کے رکھا تھا، سینت کر کے رکھا تھا، جمع مالہ وعددہ، گن کر کے وہ رکھتا رہتا تھا، تہبتہ لگا کر کے، کل وہ قیامت کے دن اسے گنجا اندھا سانپ بنا کر کے اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، جو ایک مرتبہ اتنا زہریلا ہوگا کہ ایک مرتبہ ڈسے گا تو 70 ہاتھ آدمی زمین کے اندر دھس جائے۔
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ سونے اور چاندی اور ان کے بنے ہوئے سکے اور زیورات تہبتہ سینت سینت کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ کے اندر ادا نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، جس دن ان زیورات کو، ان سونے اور چاندی کے سکوں کو، دراہم و دنانیر کو، روپے پیسے کو، مال کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا تبکیتاً ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا میں اللہ کی دی ہوئی دولت اور اللہ کا دیا ہوا فضل اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو سینت سینت کر کے اور گن گن کر کے تہبتہ جمع کر کر کے رکھتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے جمع خوری کا بدلہ بھگتو اور اس کی سزا چکھو۔ میرے دوستو، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اہم ترین فریضہ ہے، اور جس طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنا فریضہ ہے، دیکھو تو قرآن کے اندر ادائیگی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ادو زکوٰۃ اموالکم، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو دینا، پہنچانا، ادا کرنا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہم مال والے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زکوٰۃ جا کر کے مصرف میں پہنچائیں، مصرف میں خرچ کریں۔ یہ فقراء اور مساکین اگر آپ کے دروازے پر آتے ہیں، یہ مدارس کے سفراء اور محصلین آپ کے دروازے پر آتے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیں، اور ان مدرسے والوں کا، ان سفراء کا، ان علماء کا، ان محصلین کا احسان مانیں کہ جو کام آپ کو کرنا تھا، آپ کو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ وہ سفراء آ کر کے لے جائیں گے، آپ کو حکم دیا تھا ادو زکاۃ اموالکم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی ذمہ داری آپ کی تھی، یہ آپ کا کام تھا۔ وہ آ گئے ہیں، انہوں نے آپ کا کام ہلکا کر دیا، آسان کر دیا۔ اب جو آدمی آپ کا محسن ہے، آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، میرے دوستو، اگر تم 4 مرتبہ 5 مرتبہ اس کو دوڑاتے ہو تو یقین جانو تمہارے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ثواب میں بہت زیادہ کمی آ گئی، اور اگر اس کا ثواب مل بھی گیا تو ان کو دوڑانے اور پریشان کرنے کا عذاب وبال ضرور ملے گا۔ اللہ نے تم کو عقل دیا، شعور دیا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا کاروبار کرتے ہو، کئی منیم جی رکھتے ہو جو رجسٹر مینٹین کرتا ہے، تمہارا کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا حساب کتاب دیکھتا ہے۔ تم اگر رمضان سے رمضان تمہارا سال حساب چلتا ہے زکوٰۃ کا، تو تم اور دوسرے مارچ کا مہینہ ختم ہونے کو آتا ہے، جو بھی پہنچتا ہے، حضرت ابھی تو ذرا چھوڑ دیجئے، کلوزنگ منتھ چل رہا ہے، کلوزنگ منتھ چل رہا ہے، ریٹرن بھرنا ہے۔ ریٹرن بھرنے کی اتنی فکر ہے جو تم سے نہ جانے کتنے % لے لیتا ہے، وصول کرنے لیتا ہے مختلف بہانوں سے۔ کبھی تالے ڈال دیتا ہے، کبھی دکان سیز کر لیتا ہے، کبھی تمہارے سارے بہی کھاتے کو سیز کر لیتا ہے۔ اس کے لیے تم کو اتنی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کا صرف 2.5% لیتا ہے،
وہ بھی تمہاری تمام ضروریات حاجات اصلیہ کے علاوہ فاضل، اس کے لیے تم شعبان ہی میں حساب کتاب کلیئر نہیں کر سکتے؟ میرے دوستو، تمہارے مظفر پور اور مظفر پور کے پڑوس کے اضلاع میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں، میں نام کے ساتھ جانتا ہوں، 20 25 کروڑ روپیہ صرف زکوٰۃ کا تقسیم کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم جمعہ کے دن ممبر پہ بیٹھ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ شعبان سے پہلے سارے لوگوں کے کمپیوٹر سے سارے حساب کتاب ہندوستان کے کس مدرسے میں اور اپنے مختلف اور اپنے پڑوس کے اضلاع میں کن بیواؤں کو، کن یتیموں کو، کس مدرسے کو، کس غریب کو، کس کو، ایک ایک گاؤں کے 50 آدمی کمپیوٹر سے ان کے نام نکال کر کے پرچی بنائے ہوئے ہیں، اور لوگ جا رہے ہیں ٹیلی فون کر کے خبر، حضرت اتنے سے اتنی تاریخ کے درمیان آپ تشریف لے آئیں، یہ کر لیتے ہیں۔ آپ بھی ایسا حساب کر سکتے ہیں، ساری پورے کاروبار کا حساب کرتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے جیب میں رکھیے ایک لفافہ اپنا ذاتی مال رکھیے، ایک لفافہ زکوٰۃ کے مد کا رکھیے، جو مصرف سامنے آ گیا ان کو دے دیجئے، رسید بنوا لیجئے۔ اور زکوٰۃ دینا مصرف کے اندر دینا، یعنی مستحق کو دینا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ جو آیا بھیس بدل کر کے اور وضاقتہ اپنی ایسی بنا کر کے آیا اس کو دے دیا، نہیں، تحقیق بھی آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ کی زکوٰۃ مصرف کے اندر جا رہی ہے یا نہیں۔ مصرف میں خرچ ہو، واقعتاً ایسا مدرسہ ہے جہاں 200-400 طلبہ یا کچھ طلبہ بہرحال ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کا کھانا خرچہ، علاج معالجہ، دوا دارو وغیرہ دیا جاتا ہے، وظائف دیے جاتے ہیں۔ اگر اس طریقے کا ہے تو ان مدرسوں میں دیں، اور جن مدرسوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یا شبہ ہے کہ بس ایسے ہی کھاؤ پکاؤ ہے، یا ہے تو بڑھ کا نیک نام لیکن وہاں طلبہ پر خرچ کرنے کے بجائے، اساتذہ پر خرچ کرنے کے بجائے، مصرف میں خرچ کرنے کے بجائے آرائش و زیبائش میں بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے، ٹیپ ٹاپ پہ زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، دکھاوے پر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ہرگز ایسے اداروں اور مدارس کو چندہ نہ دے، زکوٰۃ کی رقم نہ دے، اپنا ذاتی مال دینا ہو امدادی دے دیں۔ کیا ٹھکانہ ہمارا یہ مال جا رہا ہے، ادا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میرے بعد دوستو، یہ چند باتیں عرض کرنی بہت ضروری سمجھ رہا تھا، آپ گوشِ گزار کر لیں اور اس کے اوپر حتی الامکان کوشش کریں۔ رمضان کا دن ہے، سفراء آتے ہیں، اب مثلا کوئی ماڑی پور میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ یہاں چندوارے میں آئے گا، 30 روپیہ آنے میں اور 30 روپیہ جانے میں کم از کم اس کو خرچ ہو جائے گا، 4 مرتبے دوڑا دیجئے گا تو 6 چوکا 24، 240 روپیہ تو اس بیچارے کا اس میں چلا گیا، اور رسید آپ نے کٹایا 500 روپے کی۔ اب بتلائیے اس میں سے تو 240 آپ نے رکشے والے کو دلوا دیا۔ اس لیے دوڑائیے نہیں، روزہ رکھے ہوا وہ بھی ہے، اس کی بھی قدر کیجئے، اور پہلی فرصت میں